السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پہلے تو آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ، آپ لوگ اتنا اچھا رسپانس دے رہے ہیں مجھے ناول پر۔ یہ میرا پہلا ناول ہے اور آپ لوگ اس پر مجھے اتنا بھرپور پیار دے رہے ہیں، مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ یہ بہت زیادہ اچھا ناول جائے گا آگے بھی پھر سے بھرپور، اور میں کوشش کروں گی جس طرح میں رومانس لکھتی ہوں ناول میں اسے بہت اچھا بھی لکھوں، تاکہ آپ لوگوں کو میں ناول کو بھی بہت اچھا لکھوں، تاکہ آپ لوگوں کو اسٹوری بھی اچھی لگے اور آپ لوگوں کو پڑھنے میں مزہ بھی آئے، زیادہ بورنگ بھی نہ لگے۔ تو مجھے ضرور اچھے ریویو دیں۔ آج کے ایپیسوڈ پر بھی انشاءاللہ میں ڈیلی ایپیسوڈ دیا کروں گی، ابھی بھی ڈیلی ایپیسوڈ دیتی ہوں کیونکہ آپ لوگ اچھا رسپانس دیتے ہو۔ جس دن آپ لوگوں نے ڈاؤن رسپانس دیا پھر میں نے بھی ایپیسوڈ نہیں دینی، تو بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ اس سے پہلے آپ لوگ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کیسا یہ عشق ہے اسکلم، حبہ خان، قسط نمبر 17۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے آرام کرنے کی غرض سے۔ شام کو ولیمے کی تقریب تھی۔ میری پرنسس کو کیا ہوا؟ منہ کیوں پھلا ہوا ہے؟ کمرے میں آتے ہی یمان شاہ اپنی پرنسس کو گود میں اٹھاتے محبت پاش لہجے میں بولا، مجھے بھی دلہن بننا ہے جیسے میرل آپی بنی تھی۔ رانیہ اپنی نظریں یمان شاہ کی آنکھوں میں ڈالے لاڈ سے بولی، اوہ تو میری پرنسس کو دلہن بننا ہے؟ یمان شاہ اس کے نئے شوشے پر آنکھیں گھما کر رہ گیا۔ ہاں، گندا سا منہ بناتے رانیہ بولی۔ یمان شاہ کو اس کا موڈ کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میری پرنسس دلہن بنے گی لیکن ایک شرط پر۔ رانیہ کے پھولے گالوں پر اپنے لب رکھتا یمان شاہ بولا، وہ کیا؟ ہونٹوں کو پاؤٹ کی شکل میں بناتے رانیہ معصومیت سے کہنے لگی، جب تم 17 سال کی ہوگی تب میں تمہیں دلہن بناؤں گا اور اس کے لیے تم نے پڑھنا ہے۔ میں تمہارا ایڈمیشن اسکول میں کرواؤں گا۔ میری شہزادی ہے شاہ، میں اسکول نہیں جاؤں گی۔ اسکول بچے جاتے ہیں، میں بڑی ہو گئی ہوں۔ رانیہ نفی میں سر ہلاتی بولی، اوہ میری پرنسس بڑی ہو گئی ہے لیکن اپنے شاہ کے لیے تو وہ بچی ہی ہے ابھی۔ یمان شاہ اس کے دوسرے گال پر بھی اپنے لب رکھے، میں چاہتا ہوں تم اتنا پڑھو کم از کم تاکہ تم کسی سے بھی بات کرنے میں نہ ہچکچاؤ۔ اگر کبھی تمہارے شاہ کا ساتھ تمہارے ساتھ نہ ہوا تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر کچھ کر پاؤ، لیکن شاہ میرے کو نہیں پڑھنا۔ تمہیں پڑھنا ہوگا شہزادی، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ یمان شاہ آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا، کیا پھر میں دلہن بنوں گی؟ اس کے گردن کے گرد اپنی باہیں ڈالے رانیہ اس کے سینے سے لگ گئی، ہاں ضرور، اور قرآن پاک میں تمہیں آفس سے آنے کے بعد شام کو پڑھا دیا کروں گا۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے یمان شاہ مزید اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کر گیا۔ رانیہ بھی ہاں میں سر ہلا گئی۔ بیوٹیشن میرل کو تیار کرتے کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ میرل ولیمے کے خوبصورت جوڑے میں دلہن کے روپ میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ ابھی وہ اپنے آپ کو ایک آخری بار شیشے میں دیکھ رہی تھی جب اس کو اپنے کمر پر کسی کے مضبوط ہاتھ محسوس ہوئے اور پھر اگلے ہی پل اس نے شیشے میں اس کا عکس دیکھا۔
اس شخص سے نظریں ملانا اس وقت میرل کے بس سے باہر تھا۔ اسے بہت زیادہ شرم محسوس ہو رہی تھی۔ فہد نے اس کی توڑی کو اوپر کرتے اپنے لب قریب کیے۔ ابھی وہ اس کے لبوں پر جھکتا جب میرل جلدی سے بولی، فہد، میک اپ خراب ہو جائے گا، ابھی بیوٹیشن تیار کر کے گئی ہے۔ میرل تھوڑا سا فاصلہ بناتے بولی، اب اس میک اپ کی وجہ سے تم مجھے اپنے آپ کو محسوس نہیں کرنے دو گی۔ اگلے ہی پل فہد نے اسے پھر سے خود کے قریب کیا۔ فہد، پلیز آپ سمجھیں، ابھی تیار ہوئی ہوں میں، اگر میک اپ خراب ہوا کون کر کے دے گا؟ میرل اپنے پنک شیڈ کے لپسٹک کی طرف اشارہ کرتے بولی، جب تک میں تمہیں محسوس نہ کر لوں آزادی ناممکن۔ وہ اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے لپسٹک سے بھرے بھرے لبوں پر جھکتے اپنی پیاس بجھانے لگا۔ وہ شدت سے فرنچ کس کرنے والے انداز میں اس کے لبوں کو اپنے دانتوں میں دبائے چوسنے لگا۔ میرل خاموشی سے بنا مزاحمت کیے اس کی جذباتی انداز کو سہنے لگی۔ فہد اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید لیے یہ بھول گیا تھا اگلے بندے کو سانس بھی لینی ہے۔ 5 منٹ تک وہ اس کے لبوں پر جھکا اس کی ساری لپسٹک کھا چکا تھا۔ وہ مدہوش سا اسے اپنی باہوں میں بھرتے سب بلائے کسی اور جہاں میں چلا گیا تھا۔ میرل کی سانسیں اکھڑتے محسوس کرتے فہد نے اس کے لبوں کو آزادی بخشی جو اس کی شدت سے خون چھلکنے کو بے تاب تھے۔ ہونٹوں پر ساری لپسٹک پھیل چکی تھی۔ میرل نے ناراضگی سے اس کی طرف دیکھا۔ فہد اس کی ادا پر مسکرایا تھا۔ جائیں یہاں سے، ہمیشہ اپنی منمانیاں کرتے ہیں۔ اب میری ساری لپسٹک خراب ہو گئی ہے، سب کیا سوچیں گے؟ میرل کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ فہد نے ناگواریت سے اس کی طرف دیکھا تھا جو اس کی شدتوں سے رو رہی تھی۔ خبردار، اگر تمہاری آنکھوں سے دوسرا آنسو نکلا، یہ سارا فنکشن کینسل کرنے میں مجھے وقت نہیں لگے گا۔ تمہارے میک اپ کی ایسی کی تیسی یہ فہد ملک کو اس کا حق لینے سے نہیں روک سکتا۔ فہد اپنے لبوں کو میرل کی آنکھوں پر رکھتے بولا جہاں لائٹ میک اپ کیا گیا تھا، آپ بہت برے ہیں، ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں۔ میرل سو سو کرتے بولی، تم ہو ہی اتنی خوبصورت، فہد ملک دیکھے گا تو بہکے گا نا، ایسا نہیں ہو سکتا میری شہزادی۔ فہد اس کے دونوں گالوں پر باری باری سے اپنے لب رکھتا بولا۔ میرل کی پلکیں لرزی تھیں۔ اب مجھے لپسٹک دے، میں لگاؤں، اگر کوئی آ گیا اور مجھے ایسے دیکھ لیا، کتنی بری بات ہے فہد۔ میرل فہد کو غصے سے دیکھنے لگی جو اسے کسی بھی حالت میں سکون سے نہیں رہنے دیتا تھا۔ یہ لو لپسٹک، لگا لو۔ میرل کے میک اپ میں سے پنک کلر کی لپسٹک نکالتے فہد نے اسے پکڑایا۔ ابھی میرل لپسٹک لگاتی جب فہد ایک بار پھر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ وہ ایک بار پھر اس کے لبوں پر جھکنے والا تھا جب اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔
میرل جھٹکے سے اس سے دور ہوئی تھی جو فہد کو ناگوار گزرا تھا۔ ہما کو بغیر اجازت کے روم میں داخل ہوتے دیکھ فہد کی ماتھے کی رگیں تنی تھیں۔ دونوں کو ایک دوسرے کے اتنے قریب دیکھ کر ہما بیگم کو آگ سی لگ گئی تھی۔ وہ پہلی ماں تھی جسے اپنے بیٹے کی خوشی دیکھ کر آگ لگتی تھی۔ فہد ایک ناگوار نظر ہما پر ڈال کر لمبے لمبے ڈگ پڑتا کمرے سے نکل گیا۔ شرم نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ہر جگہ منہ نہیں مارنا چاہیے۔ فہد کو کمرے سے نکلتے دیکھ ہما اپنا غصہ میرل پر نکالنے لگی، جبکہ میرل شرمندگی کے باعث نظریں جھکا گئی۔ اس کے لبوں پر پھیلی لپسٹک دیکھتے ہما اپنی نظریں پھیر گئی۔ یہ لو پہن لینا، آپی نے دی ہے۔ ہما بیڈ پر رنگ پھینکتی باہر چلی گئی، جبکہ میرل کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اپنے لبوں پر لپسٹک لگانے لگی۔ سارے گھر میں چہل قدمی تھی، سارے انوائٹڈ مہمان آ چکے تھے۔ پورا شاہ ولا رنگ برنگے پھولوں سے سجا ہوا تھا، جبکہ ماہم نے بھی بے حد خوبصورت بلیک کلر کی میکسی پہنے ولیمے میں شرکت کی تھی۔ اس نے اپنی پوری پلاننگ کر رکھی تھی۔ ہما کے کہنے پر آج ماہم وہ کرنے جا رہی تھی جس سے یمان شاہ ساری زندگی صرف اور صرف اس کا ہو سکتا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تھے، سارے مہمان آ چکے تھے۔ شاہ ولا کے پیچھے لاؤنج میں طرح طرح کے پکوان بنائے جا رہے تھے۔ مہمانوں کی آمد نے شاہ ولا میں خوشگوار سا ماحول پیدا کر دیا تھا۔ ہما بیگم بھی سج دھج کر سب مہمانوں سے اچھے سے مل رہی تھی۔ اسے دیکھتے سارے گھر کے افراد غش کھا گئے تھے۔ پہلی بار وہ ہنس ہنس کر سب مہمانوں سے ملاقات کر رہی تھی، ورنہ چہرے پر ہمیشہ شیطانی ہی طاری ہوتی تھی۔ وہ آج بے حد خوش تھی، اپنا ایک تیر وہ چلا چکی تھی، بس اس میں کامیاب ہونے کے انتظار میں تھی۔ فہد 6 فٹ کو ٹچ کرتی ہوئی ہائٹ کا مالک، کسرتی جسم، اس پر چوڑی چھاتی اس کی مردانہ شخصیت کو اور بھی نکھارتی تھی۔ اس وقت اس نے بلیک کلر کا نہایت ہی خوبصورت کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس پر سفید واسکوٹ پہن کر وہ ظالم اتنا ڈیشنگ لگ رہا تھا کہ میرل کی دوستیں اس کے ساتھ بیٹھی رشک سے فہد ملک کو دیکھ رہی تھی۔ میرل بھی پنک کلر کی میکسی کے ساتھ سفید ڈائمنڈ پہنے اور ساتھ ہلکا سا نہایت ہی خوبصورت میک اپ کیے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ میری جان، بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اپنا بھاری ہاتھ میرل کے مہندی سے سجے ہاتھوں میں پکڑتا فہد نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میرل نے اپنی گھنی پلکوں والی آنکھیں اٹھا کر فہد کو گھورا، جو 2 گھنٹوں سے مسلسل اسے یہ بات 1000 دفعہ کہہ چکا تھا۔ آج رات میں تمہیں ایکسپریمنٹ کر کے بتاؤں گا تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو، اور یہ جو بار بار مجھے اپنی ان بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں سے گھور رہی ہو، انہیں شدت سے چوم ڈالوں گا۔ فہد سب کے سامنے ہی اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کر گیا۔ میرل کی شرم سے نگاہیں جھک گئی۔ آخر کو کرتی بھی تو کیا کرتی اپنے شوہر کا؟ فہد، سب لوگ ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں، کیا سوچیں گے؟ ہاتھ ہٹائیں پلیز۔ سب لوگوں کی نظریں اپنے
اوپر محسوس کرتے میرل مزاحمت کرتے بولی، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ ابھی فہد مزید کچھ بولتا جب میرل کی کالج فرینڈ سمیہ اس کے پاس آ کر اسٹیج پر بیٹھی۔ فہد نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلتے اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا، جبکہ میرل کے کمر سے اس نے اپنے ہاتھ ہٹا دیے تھے تاکہ وہ بنا کسی پریشانی سے اپنی فرینڈ سے گفتگو کر سکے۔ میرل یار، کیا ہاٹ شہزادہ پسند کیا ہے تم نے؟ سمیہ نے بڑی حسرت سے فہد ملک کو دیکھتے میرل کے کان میں سرگوشی سے کہا تھا۔ اس پر ظالم اکھڑ مزاج اور مغرور چہرہ اس کی پرسنالٹی پر بہت سوٹ کر رہا تھا۔ میرل کے چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ آئی۔ اوئے ہوئے لڑکی، تو بلش کرنے لگ گئی ہے۔ خیریت ہے؟ رات کو کیا گفٹ دیا جیجا نے؟ سمیہ میرل کو چھیڑتے ہوئے بولی، ڈائمنڈ کی رنگ دی ہے مجھے۔ سمیہ کی بات سنتے میرل نے جھٹ سے چہرہ موڑ کر فہد کو دیکھا، جس نے اسے منہ دکھائی نہیں دی تھی۔ میرل اس سے پکا والا ناراض ہو گئی تھی۔ آخر وہ اب اپنی فرینڈ کو کیا بتاتی؟ فہد نے اسے منہ دکھائی میں کیا دیا؟ اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے وہ اسے ڈائمنڈ کی رنگ کا بول گئی۔ ایک دو اور باتیں کر کے میرل کی دوست اسٹیج سے اٹھ کر اپنی فیملی کے پاس چلی گئی۔ شاہ ولا کا گارڈن بہت ہی وسیع اور خوبصورت تھا، اس لیے سارا ارینجمنٹ گھر میں ہی گارڈن میں کیا گیا تھا، جیسے باقی فنکشن کا ہوا تھا۔ حمیرہ بیگم سب سے خوش اخلاقی سے مل رہی تھی جب ماہم مسکراتی ان کے پاس آئی۔ مام، کیسی ہیں آپ؟ ماہم ان کا ماتھا چومتے بولی۔ حمیرہ نے کن آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے آج ماہم کا لہجہ کچھ بدلا سا عجیب سا لگ رہا تھا، لیکن وہ خوش تھی۔ ان کی بیٹی اب راضی ہو کر اس کے ساتھ لندن جانے کے لیے یمان شاہ کو بھولنے کے لیے اس بابت حمیرہ نے ماہم سے دوپہر میں بات کی تھی، جس پر ماہم اپنی غلطیوں پر سوری کہتے ان کے گلے لگی تھی۔ میں ٹھیک ہوں میرا بچہ، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ حمیرہ نے اپنی بیٹی کو دیکھتے اس کی نظر اتاری تھی جو بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ مام، میرے موبائل میں نیٹ ورک نہیں آ رہے، اپنا موبائل دے دیں مجھے، اپنی فرینڈ کو کال کرنی ہے، وہ ابھی تک نہیں آئی۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ لو میں ذرا مہمانوں کو دیکھ لوں۔ حمیرہ اپنا موبائل ماہم کو پکڑاتی آگے بڑھ گئی۔ ماہم نے حمیرہ بیگم کے نمبر سے ایک میسج ٹائپ کرکے یمان شاہ کے نمبر چھوڑا تھا۔ اس کے ماتھے پر پریشانی کے باعث پسینے کے چھوٹے چھوٹے قطرے نمودار ہونے لگے، لیکن اسے یمان شاہ کو پانا تھا کسی بھی حال میں، وہ اب اپنے قدم پیچھے نہیں لے سکتی تھی۔ آگے سے اوکے، میں اوپر ہی ہوں، لاتا ہوں۔ بڑی امی میسج پڑھتے ماہم کے چہرے پر فتح مندی بھری مسکراہٹ آئی۔ اپنے موبائل سے ہما بیگم کو ایک میسج چھوڑتے وہ اسٹور روم کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ تیسری منزل پر زیادہ تر بند ہی ہوتا تھا، جسے صرف اور صرف ضرورت کے وقت کھولا جاتا تھا۔ آپی، ہما حمیرہ کو تلاش کرتے پکارنے لگی۔ ہاں بولو، کیا ہوا؟ حمیرہ
اسپاٹ لہجے میں بولی، آپی وہ اسٹور روم میں اماں کے کچھ زیورات ہیں جنہیں وہ آپ کے حوالے کر گئی تھی، ان میں سے میں چاہتی ہوں کچھ زیورات آپ میری بہو کو دیں سب کے سامنے۔ ہما بہت ہی نرمی سے بولی، ٹھیک ہے تم خود ان میں سے کوئی بھی اچھا سیٹ اٹھا کر میرل کو دے دو۔ نہیں آپی، آپ اوپر چلیں میرے ساتھ، وہ آپ کی امانت ہے، میں خود نہیں دے سکتی۔ ہما زبردستی حمیرہ کا ہاتھ تھامے اسٹور روم کی طرف لے جانے لگی۔ رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے، ہاتھ میں پریگنینسی رپورٹ پکڑے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ماہم اسٹور روم کی جانب آئی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے اسٹور روم میں قدم رکھا۔ جب یمان شاہ پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ اس وقت اسٹور روم کی لائٹ خراب تھی، اس لیے اندھیرا تھا، باہر سے آنے والی تھوڑی ہی روشنی تھی بس۔ ماہم ہما کے کہنے پر عمل کرتے، یمان شاہ کو دیکھتے، ہاتھ میں رپورٹ پکڑے فوراً اس کی جانب بھاگتی، اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں یمان شاہ، میں تمہارے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی، مجھے لندن نہیں جانا واپس، میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں، تم سب کو ہمارے رشتے کے بارے میں بتا دو، میں نہیں چاہتی میرا بچہ بن باپ کے پلے۔ میں جانتی ہوں آپ بھی سب کو ہمارے ریلیشن شپ کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کسی مجبوری کے تحت نہیں بتا سکتے، لیکن اب تو میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی۔ وہ بلک بلک کر روتی ہوئی بولی، جبکہ دروازے پر کھڑی حمیرہ کے پاؤں تلے زمین نکل چکی تھی۔ اپنا پلان کو کامیاب ہوتے دیکھ ماہم دل ہی دل میں خوش ہونے لگی۔ جب یمان شاہ نے اپنے موبائل کی لائٹ آن کرتے ماہم کو خود سے دور جھٹکا تھا، ماہم گرتے گرتے بچی تھی، لیکن روشنی میں یمان شاہ کے چہرے کی طرف دیکھتے اس کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ یمان شاہ کا چہرہ دیکھتے حمیرہ کا ہاتھ اپنے دل پر گیا تھا۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو ضرور لائک اور کمنٹ کر کے اپنا ریویو دینا نہ بھولیں، اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے اگلی ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے، تکا لگا کے مجھے بتائیں، اور انشاءاللہ میں سب کو